معزز حاضرین کرام، آپ حضرات کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ یہ مقدس مہینہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کا مہینہ ہے، آپ کے وصال مبارک کا مہینہ ہے۔ مکمل توجہ چاہوں گا، جو باتیں کریں گے انشاءاللہ عزیز مختصر وقت میں اچھے طریقے سے کریں گے، لیکن آپ لوگوں کی توجہ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ عرس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پہ ایک سوال کا جواب بڑے اچھے طریقے سے مل جاتا ہے، جس کا میں نے ایک ہلکا سا اشارہ 11ویں شریف کے پروگرام میں بھی کیا تھا۔ وہ یہ کہ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک بھی 12 ربیع الاول شریف کو ہوا تھا، تو آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم منانے کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ میلاد کے مقابلے میں جانے کا غم زیادہ ہونا چاہیے، تو آپ میلاد کی خوشیاں منانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ عرس غوث اعظم ہے، عرس غوث اعظم ہے۔ جب ہم اللہ کے ایک ولی کا دن مناتے ہیں اور اس کے وصال کا دن مناتے ہیں، تو اس کا سٹائل دیکھیں، اس کا فیشن دیکھیں، اس کا طریقہ دیکھیں کہ ہم اس کو بھی ماتم کا نام نہیں دیتے، ہم اس کو بھی عرس کا نام دیتے ہیں۔ عرس کا کیا مطلب ہے؟ عرس عروس سے ہے، اور عروس کا مطلب دلہن ہے، تو عرس کا مطلب شادی۔ یہ کیسی شادی ہے؟ بندہ مر رہا ہے اور آپ اس کو شادی کہہ رہے ہیں؟ کا بات دراصل یہ ہے کہ میری اور آپ کی موت ایسی ہے کہ دیکھا جائے پتہ نہیں اب اس کا کیا بننے والا ہے، لیکن اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی موت کا دن ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہترین دن ہے۔ پوچھا جائے کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس دن ایک بندہ اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہے، بندہ اپنے معبود سے ملنے جا رہا ہے، ایک عاشق اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہے۔ تو جس دن عبد اور معبود میں، محب اور محبوب میں ملاقات ہو، وہ سب سے بہترین دن ہے۔ تو چونکہ یہ دن ملاقات کا ہے، اس لیے اس کو عرس کا دن کہا جاتا ہے کہ اس دن بندہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گیا ہے۔ ہماری طرح کی زندگی تو ان کی نہیں ہے، جس وقت مر رہا ہو بندہ اس وقت رونا شروع کر دے کہ آئے اب کیا بنے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب مرتے ہیں تو ان کے ہونٹوں پہ اس وقت تبسم ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ کی بیوی کہنے لگی کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے غم کی بات ہے، آپ جدا ہوئے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا تیرے سے جدا ہوا جاتا ہوں، دیکھ ملنے کس سے جا رہا ہوں، میری ملاقات کس سے ہو رہی ہے۔ اب مجھے واہ حزناہ یا بلال نہ کہنا، واہ حسناہ کہنا، اس لیے کہ میں نبی پاسم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ تو مسکراتے ہوئے موت کو قبول کرتے ہیں، وہ ان کی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے معراج مناتے ہو کہ نہیں مناتے ہو؟ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس دن بھی رب نے نبی پاک علیہ السلام کو ملانے کے لیے بلایا تھا نا۔ اور یوم آخرت ابھی بعد میں آنی ہے، لیکن عالم آخرت تو موجود ہے، وہاں جا کر سرکار ملے تو اس دن کی ملاقات کو آپ نے خوشی کا دن جانا، معراج کا دن جانا، اور اس دن کو مناتے ہو کس لیے کہ اس دن نبی پاسم کی ملاقات رب سے ہوئی ہے۔ تو جو ملنے کا دن ہے وہ خوشی کا دن ہے۔ اگر ایک اللہ کے ولی کا رب سے ملنے کا دن خوشی کا دن ہو، عرس کا دن ہو، برکتوں اور رحمتوں کا دن ہو، تو جن کے قدموں کے صدقے لوگوں کو ولایت ملی ہے، جس دن ان کا اپنے رب سے ملنے کا دن ہوگا وہ برکتوں کا دن نہیں ہوگا؟ پھر آپ کہیں گے صحابہ نے جو اس وقت جو لوگ صحابہ روئے تھے ان کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ انہوں نے غم نہیں منایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کو جس وقت قبر شریف میں اتارا جا رہا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن سے کالا دن، زیادہ کالا دن ہم نے کوئی دن نہیں دیکھا جس دن ہمیں نبی پاک قسم کی جدائی برداشت کرنی پڑی ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہا صحابہ اس لیے نہیں روتے تھے
کہ سرکار کی رب سے ملاقات نہیں ہو رہی. یہ صحابہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب زندہ نہیں ہیں، بلکہ روتے اس لیے تھے کہ ہمیں جو مزے ملتے تھے اب وہ نہیں ملیں گے. اب یہ ان کے کرم پر ہوگا، اپنی وہ ڈیوٹی پوری کر چکے، اب ان کی کرم پر ہوگا اگر ہم سے ملیں گے تو. پہلے تو ہم جب چاہتے تھے حاضر ہو جاتے تھے، اب ان کی مرضی ہوگی. دو کس بات کا تھا؟ غم اس بات کا نہیں تھا کہ سرکار معاذ اللہ چلے گئے، غم اس بات کا تھا اب ہم کیا کریں گے. تو جو لوگ جا سکتے تھے وہ چلے گئے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فوتگی کی خبر سن کر یہ مسکرانا یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب یہ پتہ چلے کہ میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا. حضرت سیدہ کائنات کو جب سرکار نے فرمایا کہ میں بس اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، سیدہ کائنات روئی، لیکن جب فرمایا نہیں آپ سب سے پہلے مجھ سے ملیں گی تو ساتھ ہی جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو جنہوں نے ملاقات کرنی تھی وہ اس دن بھی مسکرا رہے تھے، ان کو پتا تھا میرے بھی جانے کا وقت ہے جب خبر ملی ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ عرس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا بھی جواب ہے کہ آؤ دیکھو ہم حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کے وصال کا دن کس طرح مناتے ہیں. اگر غوث پاک کے وصال کا دن ہم اس شان و شوکت سے منائیں تو غوث پاک کے جو نانا مکرم لگتے ہیں، جو سید الانبیاء لگتے ہیں، ان کا عرس منانے لگیں گے تو کس شان سے منائیں گے. اسی لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہم تو میلاد مناتے ہیں، تم سرکار کا وصال مناؤ، ہم تمہیں بتائیں گے وصال کیسے منائے جاتے ہیں. سمجھے بات کو؟ تو یہ مہینہ جو ہے یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کا مہینہ ہے، اور اس میں ہر جگہ پر اہل سنت کی مساجد میں والی بغداد شہنشاہ جیلان کا ذکر پاک ہوتا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے بھی آج اپنی کلاس کا مضمون والی بغداد شہنشاہ جیلان کی ذات پاک رکھی ہے، لیکن اس میں جو بات میں نے کرنی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوگی. گزشتہ نبی بدر الکمالی، ہر ولی کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ہے، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے کہ وہ ان کے سسٹم پر، ان کے طریقے پر، ان کی تجلی پر کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ ولیوں کی زبان ہے. تو حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ولی جس نبی کے قدم پر ہوتا ہے اس ولی کی شان، اس نبی کی شان، اس نبی کا وہ معجزے کا رنگ، اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا مظہر عتم بن کر اس دنیا میں ظاہر ہوئے. اب میں نے جو مضمون بنایا ہے اس تمہید کو سمجھنے کے بعد وہ کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ والی بغداد شہنشاہ جیلان کی جو کرامت بیان کرو اس کے لیے قدم نبی ثابت کرو. وہ کرامت کا رنگ نبی پاک کے معجزے میں دکھاؤ تو پتہ چلے کہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کی یہ کرامت نبی پاک کے اس معجزے کا فیضان ہے. سمجھے؟ یہ ایک نیا قسم کا مضمون ہے، لیکن ہے بڑے مزے کی بات ہے کہ سرکار اسلام کے مختلف معجزے ہیں، مختلف رنگوں میں ہیں، مختلف باتوں میں ہیں. باقی انبیاء جتنے آتے رہے ان کو مخصوص قسم کے معجزے ملتے رہے. جب بھی ان سے نبوت کے بارے میں ان کے ثبوت مانگا جاتا رہا، بات کی جاتی رہی، تو وہ اپنے وہی معجزے دکھاتے رہے جن کو جو معجزے ان کو دیے گئے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزہ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب کلمہ پڑھا نبی پاک نے فرمایا کہ کافی ہے. اس کو بندہ کہتا ہے اس سے آگے کیا چاہوں؟ نبی پاک نے اس پتھر کو دوبارہ حکم فرمایا کہ جاؤ جدھر سے جدا ہو کر آئے وہیں واپس چلے جاؤ. وہ پتھر گیا اور جا کر واپس جڑا. نبی پاک میں دارمی شریف کی حدیث ہے، سرکار بیٹھے ہوئے، کسی بندے نے معجزہ مانگا، سرکار نے 2 درختوں کو حکم دیا کہ میری خدمت میں حاضر ہو جاؤ. دونوں درخت اپنی جڑوں سے اکھڑے اور جس طرح بندہ چلتا ہے اس طرح چلتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. اب یہ مختلف قسم کے معجزے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار سے جس رنگ میں جس طرح بھی کسی نے کوئی معجزہ مانگا نا، حضرت نبی پاک نے وہ معجزے دکھائے.
والی بغداد شہنشاہ جیلان کے معجزے بھی اسی طرح ہی ہیں. بندہ ایک آیا, سرکار والی بغداد شہنشاہ جیلان اپنے مدرسے میں درس کے لیے تشریف لے کے جا رہے, اچانک واپس مڑ کر کھڑے ہوتے ہیں, اپنی لاٹھی کو اپنے مدرسے کی زمین میں ایسے گاڑا نا, تو اس کو بندے کو کہتے ہیں تو ادھر آ جا. وہ آگے سامنے ہوا تو کہتے ہیں دیکھ, اس میں سے نور نکلنا شروع ہوا جو آسمان کی طرف جا رہا ہے. آپ نے فرمایا تو یہی چاہتا تھا نا. وہ بندہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ جب والی بغداد شہنشاہ جیلان شان و شوکت سے اپنی اس لاٹھی کو لہرا کے جا رہے تھے, میرے دل میں یہ خیال ہے کاش آج کوئی لاٹھی کا معجزہ کرامت دکھائیں. تو آپ نے اس وقت مڑ کر جناب اپنی لاٹھی زمین میں گاڑ کر فرمایا یہ تیرے لیے معجزہ. آپ کے ایک شاگرد آپ سے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, رات کا وقت ہے, سحری کا وقت ہے, وہ طالب علم کو بھوک لگی. وہ طالب علم بھی ایسا ہماری طرح کا طالب علم نہیں تھا, وہ شیخ الشیوخ تھا, وہ پیروں کا پیر تھا, علماء کا استاد تھا, لیکن حضرت والی بغداد سے پڑھنے کے لیے آتا تھا, آپ کا مرید تھا. رات کا کہتا ہے کہ غوث پاک اگر کچھ کھجوریں کھلائیں, سحری کا وقت ہے, کیا دیکھتا ہے والی بغداد شہنشاہ جیلان نے اس وقت دروازہ کھولا, ان کا فلانی جگہ پہ کھجوریں پڑیں جا کے کھاؤ. یعنی جس وقت جس کی طبیعت آئی نا کسی معجزے کی, بندہ ایک آیا آ کے بیٹھا, آپ اسے دیکھتے ساتھ کہتے ہیں خیانت کیوں کرتے ہو؟ حضرت کو میں نے کون سی خیانت کی ہے؟ کہا وہ فلانے بندے نے تمہیں میرا نذرانہ بھیجا تھا, آدھا کدھر کیا ہے؟ یعنی جس طرح کا بندہ آیا, جب آیا, جیسا آیا نا, والی بغداد شہنشاہ جیلان نے فوراً اسی کے مطابق بندہ ایک آ کے نماز پڑھتا ہے. والی بغداد شہنشاہ جیلان کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے, دوسرے لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے, آپ نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. حضرت یہ بڑا نیک بندہ ہے, ہمارے عقیدے کا بندہ ہے, بڑا صحیح بندہ ہے, اور فرمایا اس کے پیچھے آج نماز, اس وقت نماز, یہ نماز نہیں پڑھنی. بندے پریشان ہو کے پتہ نہیں سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے. جب نماز سے فارغ ہوئے, آپ نے اس سے پوچھا تم نے فلانی جگہ وضو توڑا تھا اور تم دوبارہ وضو نیت کرنا چاہتے تھے کہ میں وضو کروں گا, لیکن بھول گئے اور وضو نہیں کیا, اور بغیر وضو کے تم نے نماز پڑھا دی, یاد ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا جناب والی بغداد بالکل ایسا ہی ہوا ہے, آپ نے مجھے ارشاد فرما دیا, اللہ کا شکر ہے, میں توبہ بھی کروں گا, وضو بھی کروں گا, دوبارہ نماز پڑھوں گا بھی اور پڑھاؤں گا بھی. یعنی اس طرح کثیر, اس قدر کثیر حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کی کرامات ہیں کہ امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ آپ کی جو کرامات ہیں نہ صرف کثیر ہیں بلکہ اتنی متواتر ہیں کہ ان کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. یعنی اس کو اتنے زیادہ لوگوں نے نیریٹ کیا, اتنے لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ معاذ اللہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ایسا ہوا ہے, اتنی کرامات اور اتنے لوگوں نے دیکھی. اس طرح کا حضرت شیخ علی بن حیتی کہتے ہیں, وہ خود بڑے درجے کے اللہ کے ولی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ والی بغداد شہنشاہ جیلان کی مجلس کرنے کے بعد, آپ کی محفل میں رہنے کے بعد, آپ کا فیضان دیکھنے کے بعد مجھے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہے کہ کوئی بندہ آج ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کا مرید, اس کا ڈسائپل, اس کا چاہنے والا والی بغداد شہنشاہ جیلان کے مرید پر فضیلت رکھتا ہے. القلائد الجواہر نے یہ بات لکھی شیخ علی حیتی کی, ان کا کہ والی بغداد شہنشاہ جیلان کے جو مرید ہیں ان پر والی بغداد کا ایسا فیضان ہے کہ نہ والی بغداد جیسا کوئی پیر ہے, نہ ان کے مریدوں جیسا کوئی مرید ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جناب قبلہ شہزادہ غوث اعظم. اور یہ بات کسی کو بری نہ لگے, یہ اللہ کے ولیوں کی باتیں ہیں, میری بات نہیں ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا بندہ کہے موئی کے فدائے نام میں تو شد, دریوز اگر اکرام میں تو شد خواجہ ازاں کے غلام میں تو شد, دارت طلب تسلیم و رضا. خواجہ اجمیری جن کو ہند الولی کہتے ہیں, وہ والی بغداد شہنشاہ جیلان کی بارگاہ میں اگر یہ بات کہیں, دریوز اگر تیری دروازے کا بھیک مانگنے والا ہے, کتنی بڑی بات ہے. جو خود سلطان الہند ہو, جو خود لاکھوں لوگوں کا پیشوا ہو, لاکھوں کروڑوں لوگوں کا پیشوا ہو, اگر وہ والی بغداد شہنشاہ جیلان کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتا ہے تو یہ میری بات نہیں ہے. سبحان اللہ. جی یہ میری بات نہیں ہے, اس وقت میرا یہ مضمون نہیں ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر یہ بات بھی آپ کو قبلہ صاحب کی زبان سے سناؤں گا اور بتاؤں گا
کہ اللہ کے ایک ولیوں نے والی بغداد شہنشاہ جیلان کی بارگاہ میں کیسے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک تو ہے کسی عام آدمی کا کسی کی تعریف کرنا، ایک ہے کسی ولی کا کسی ولی کی تعریف کرنا، اور ایک ہے ولیوں کے سرداروں سلطانوں کا کسی کی تعریف کرنا۔ آج میں نے چند معجزات اور چند کرامات وہ اکٹھے کیے ہیں کہ کرامت دیکھو تو نبی کا معجزہ یاد آئے، نبی کا معجزہ دیکھو تو پھر یہ سوال پیدا ہو کہ ان کی امت میں ایسا کوئی ہے جو یہ کرامت بھی دکھا سکے۔ کیونکہ کچھ کرامات کچھ معجزات اس قسم کے ہیں جن کے بارے میں بندے کو نہیں سمجھ آتی اس معجزے کا کوئی مظہر ہوگا، اس معجزے کا فیضان کسی پر ہوا ہوگا، کیونکہ یہ عجیب قسم کی بات ہے۔ والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قلائد الجواہر صفحہ نمبر 184 پیج 184، اس کے اندر لمبی بات کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ میں اس وقت تک کھاتا نہیں جب تک کہ میرا رب مجھے قسمیں دے کر نہ کھلائے۔ قسم دیتا ہے کہ عبد القادر تجھے میرے عزت و جلال کی قسم کھا لے تو میں کھا لیتا ہوں۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ اب آپ کہیں گے کہ اس کرامت کا معجزہ دکھاؤ سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے کب یہ بات ارشاد فرمائی ہے؟ مزہ آئے گا نا پھر۔ میں آپ کے سامنے حدیث کا ایک حصہ بہت دفعہ سنایا ہے، اسی حدیث کا دوسرا حصہ سنانے لگا ہوں جس میں یہ بات پتہ چلے گی سرکار فرماتے ہیں کہ میں کہاں کھاتا ہوں۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، حدیث ہے مسلم شریف کی، حدیث ہے سنن ابو داؤد شریف کی، حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ یہ ساری میں نے نوٹ کی ہیں تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تھوڑی سی بات سم ٹائم سمجھنے والی بھی آ جاتی ہے، سمجھنی بھی چاہیے۔ آپ اگر شروع کریں نا بخاری شریف کے اندر تو صفحہ نمبر 153 ہے، اس حدیث جو ہے نمبر ہے شروع ہوتی ہے 1961، پھر 62، پھر 63، 64، 65، 66 اور اس کے بعد پھر 67، اور اس کے علاوہ یہ حدیث جو ہے 1922 پر بھی یہ حدیث آئی ہے۔ حدیث ایک حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اسی حدیث کے روایت میں راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت انس بھی راوی ہوئے، حضرت ابو سعید خدری بھی راوی ہوئے، حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی راوی ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی راوی ہوئے۔ یہ 5 صحابہ کرام، اور بات لکھی ہے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر اور ابو داؤد کے اندر۔ یہ 4 بڑی کتابیں جو ان کے اندر روایت لکھی ہو، 5 صحابہ سے مروی ہو، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ 5 صحابہ کو میں بار بار کیوں مینشن کر رہا ہوں اور بخاری کی بات کیوں مینشن کر رہا ہوں، اس کا ذکر بعد میں کرتا ہوں۔ لیکن پہلے یہ حدیث سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم، نبی پاک علیہ السلام نے صوم وصال رکھنے سے منع کیا۔ صوم وصال کسے کہتے ہیں کہ بندہ ایک دفعہ کھا لے، کھانے کے بعد پھر کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن 20 دن کھائے ہی نہ، افطاری کرے ہی نہ، اسے کہتے ہیں صوم وصال۔ صوم دہر اس بات کا نام ہے کہ ہر روز روزے رکھے جائیں، ایوری ڈے، سحری کے وقت سحری کر لیجیے، افطاری کے وقت افطاری کر لیجیے، اس کا نام ہے صوم دہر۔ اور صوم وصال اس بات کا نام ہے کہ روزہ رکھ لیا تو بعد پھر رکھ ہی لیا، پھر افطاری کرنی ہی نہیں ہے اور کئی دن اسی میں گزر جانے، اس کا نام ہے صوم وصال۔ تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم، نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ صوم وصال نہیں رکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو روایت ہے اس میں یہ لفظ آئے ہیں رحمت اللہم،
اپنی امت پر شفقت اور رحمت فرماتے ہوئے آپ نے یہ حکم فرمایا ہے. یعنی یہ نہیں تحریمی نہیں ہے, یہ حرام نہیں ہے کہ اگر کوئی صوم وصال کے رکھے, یہ شفقتاً ہے کہ نہ رکھو یار, تم نہیں کر سکو گے. تو جو نہ کر سکے اس کے لیے منع ہے, جو نہ کر سکے وہ اگر رکھنا چاہے تو اس کے لیے منع ہے. لیکن جو رکھ سکے, جیسے بعض درویش ایسے ہوئے ہیں, جیسے خود صحابہ میں حضرت زبیر بن العوام, وہ یہ کام کیا کرتے تھے, اور یہ بات ترمذی نے لکھی ہے کہ وہ روزے رکھتے تھے تو کھینچ کے رکھتے تھے, پھر کئی دن پھر انہوں نے افطاری نہیں کرنی. تو صحابہ میں خود اختلاف موجود ہے کہ وصال کے بارے میں, تو وصال کیا جا سکتا ہے. پھر منع کس کے لیے ہوگا؟ چڑی جو ٹھرانی جاننی تو نہ پہلوان شاہ. یہ نہ ہو کہ بندہ 2 گھنٹے کی تو بھوک سہ نہ سکے تو روزہ رکھنے کے لیے چل پڑے تو ماری جائے. تو اس سے سرکار نے منع کیا, یار تو نہ رکھ روزہ. سرکار نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم, سرکار نے وصال کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا. فقال له رجل من المسلمین, ایک بندہ مسلمانوں میں سے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خود تو وصال کے روزے رکھتے ہیں, آپ خود تو ایسا کرتے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا, اب آگے سے سرکار نے جو ارشاد فرمایا کہ ایکم مثلی, تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ انی ابیت, میں رات گزارتا ہوں, یطعمنی ربی, میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا ہے, وہ یسکین, اور وہ مجھے پلاتا ہے. تم ایک معراج کی بات کرتے ہو کہ سرکار شب معراج سرکار رب کے پاس گئے کہ نہ گئے, اور بخاری کہتی ہے سرکار کہتے ہیں میں تو روز ہی رات جو ہے رب کے پاس گزارتا ہوں, اور ایسی گزارتا ہوں کہ رب مجھے کھلاتا بھی ہے, رب مجھے پلاتا بھی ہے. یعنی دعوتیں ہوتی ہیں روز کی. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اب ادھر والی بداد کہتے ہیں کہ ادھر میرا معاملہ بھی ایسا ہے, میں بھی کھاتا تب ہوں جب رب کھلاتا ہے, پیتا تب ہوں جب رب پلاتا ہے, رب نہ کھلائے رب نہ پلائے تو پیتا ہی نہیں ہوں. ادھر سرکار فرماتے ہو ایکم مثلی, میرے جیسا کون ہے؟ تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ تم تو رب کے پاس رات نہیں گزارتے ہو کہ تم کہو کہ ہم بھی صوم وصال رکھیں گے, صوم وصال میرا حق ہے, میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں, وہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے, مجھے پلاتا بھی ہے. اب یہاں پر میں نے آپ کو یہ حدیث جو ہے ہزاروں دفعہ آپ کو میں نے سنائی ہے, بیان کی ہے, دوسرا حصہ نہیں بیان کیا تھا, آج دوسرا حصہ بیان کیا ہے. لیکن اس میں جو اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ 5 صحابہ کرام کا اس کو روایت کرنا اور سیاستہ میں 4 کتابوں میں یہ موجود ہونا, اس کا مفاد کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, بینیفٹ کیا ہے عقیدے کی دنیا میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خبر متواتر کسے کہتے ہیں, اور اس کا حکم کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. خبر متواتر اس بات کا نام ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بات کو نیریٹ کرے, بیان کرے, تو اس بات کا بیان کرنے والے اتنے زیادہ ہوں ہر دور میں کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو, محال ہو, امپاسبل ہو. مثلا ایک بندہ یہاں سے پاکستان جائے اور پاکستان والوں کو جا کر بتائے کہ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھمسٹو لندن میں ہر جمعرات کو بعد از نماز عشاء کلاس ہوتی ہے. اب کہا بھئی تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں والتھمسٹو سے آیا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے. بیان کرنے والے بندے کتنے؟ کا ایک ہے. کہا یہ خبریں متواتر نہیں ہو سکتی, یہ خبر احاد ہے, یہ خبر واحد ہے. یہ ایک بندے کی خبر ہے, پتہ نہیں سچ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے, ہم اس کو جانتے ہی نہیں, انگلینڈ سے آیا ابھی ملے ہیں. اتنے میں دوسرا بندہ آیا, کہا تم کدھر سے آئے ہو؟ کہا لندن سے آیا ہوں. یار وہ فلانا بندہ بتا رہا تھا جمعرات دن کلاس دارالعلوم میں ہوتی ہے. اس نے کہا جی ہوتی ہے. کہا یار یہ 2 بندے ہو گئے. تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا پتہ کیا؟ رہتے کہ والتھمسٹو میں رہتا ہوں. اتنے میں کرتے کرتے 8-10 بندے ہو گئے. سب سے پوچھا کیا کلاس ہوتی ہے؟ سب نے کہا ہوتی ہے. اب آپ کا ذہن کہتا ہے یار ایک کلاس ہے, ایک دارالعلوم ہے, اس کے اندر جمعرات کا دن ہے, کلاس کے بارے میں سارے بندے ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں, یار اتنے بندے مل کر کلاس کے بارے میں جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے, چلو مان لیتا ہوں.
اب آپ کے ذہن نے جب یہ تسلیم کر لیا کہ ایک بات کے بارے میں اتنے بندے مل کر جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اس خبر کا نام، اس نیریشن کا نام خبر متواتر ہے۔ اب جیسے مثال ہے بندہ کہ جناب پیرس جو ہے وہ سٹی ہے فرانس کا، نیو یارک جو ہے وہ سٹی ہے امریکہ کا، تو آپ کہیں اچھا بھائی یہ نیریٹر ہے اس بات کا کہ نیو یارک ایک سٹی ہے، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا پتہ کیا ہے، اس کو صادق اور امین دیکھیں گے یہ ہے کہ نہیں ہے، سچا ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ کہانی اس بات کو روایت کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ اتنے لوگ مل کر جھوٹ تو بولتے نہیں ہیں، اس لیے ماننا پڑے گا کہ پیرس بھی کوئی شہر ہے۔ اب ملینز لوگ ہیں، قرآن مجید فرقان مجید ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے تو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اتنے مسلمان مل کر نسل در نسل ہر پود میں اتنے ملینز کہ ایک بندہ بھی اس بات کا منکر نہیں ہے، یہ خبر متواتر ہے۔ اب یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اتنا بندہ مل کر جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کو کہتے ہیں خبر متواتر۔ خبر متواتر کے لیے مختلف دور ہیں، مثلا امام بخاری ہیں، ان تک نبی پاسم کی حدیث پہنچی ہے، تو جو امام بخاری تک حدیث پہنچی ہے بیچ میں 5 بندے ہیں روایت کرنے والے، تو اس کا مطلب 5 دور ہیں، 5 وقت ہیں، ایک وقت کے بندے نے اس سے اگلے وقت میں بات کی ہے۔ مثلا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میں کس کے پڑھنے سے پڑھا رہا ہوں؟ مجھے کس نے پڑھایا ہے؟ مجھے قبلہ عالم نے پڑھایا ہے، مجھے قبلہ مرصد نے پڑھایا ہے، ان لوگوں نے پڑھایا ہے، یہ میرے سے پہلے دور کے بندے ہیں۔ ان کو کس نے پڑھایا؟ جو ان سے پہلے تھے۔ ان کو کس نے پڑھایا؟ جو ان سے پہلے تھے، ہے جی۔ اب یہ پہلے دور والے بندے ایک بات کو بتائیں گے، اگلا دور میں چلیں گے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس دور میں کتنے بندے ہوں اور وہ روایت کریں تو اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ کہا کہ اب نخبۃ الفکر نے حدیث خبر متواتر کی بحث میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر 4 صحابہ کرام کسی حدیث کو روایت کر دیں تو ایک علماء کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ وہ حدیث بھی خبر متواتر کے زمرے میں ہوگی۔ کہا 4 کیوں؟ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حدود کس سے ثابت ہوتی ہیں؟ کہا خبر متواتر سے ثابت ہوتی ہیں۔ اگر خبر متواتر نہ ہو، پکی بات نہ ہو تو حدود ثابت نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ وہ جو زنا ہے اس کے گواہ کتنے ہونے چاہیے کم سے کم؟ کہا 4 گواہ ہونے چاہیے۔ کہا اس کا مطلب 4 بندے اگر کسی بات کے روایت کرنے والے ہو جائیں اور وہ بھی صحابہ کرام جیسے 4 بندے ہو جائیں تو بات پکی ہے، بات پکی ہے، بات خبر متواتر ہے، اور وہ بات قطعی ہوگی، یقینی ہوگی۔ اسی وجہ سے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح حدیث متواتر خبر متواتر کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے اس میں 2 باتیں حدیث کے اندر آئی ہیں۔ ایک حدیث کا یہ ایک جو جملہ ہے وہ یہ ہے ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے، اور دوسری یہی اسی بات کو نبی پاک نے مختلف لستو کا احد منکم، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی طرح کا میں ہوں، انی لستو مثلکم، میں ہرگز تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ اس کے بعد انی لستو کا ہیئتکم، میری بناوٹ تمہاری جیسی ہرگز نہیں ہے جی۔ اس کے بعد ایکم مثلی، یہ سوال ہے، اور اس کے بعد پھر لستو کا ہیئتکم، میں تمہاری جیسا نہیں ہوں۔ اب ایک حدیث کا حصہ یہ کہتا ہے اور مختلف الفاظ ہیں، جب یہ بات خبر متواتر ثابت ہو گئی کہ یہ تو 5 صحابہ کرام سے مروی ہے، بخاری میں بھی روایت ہے، مسلم میں بھی روایت ہے، ترمذی میں بھی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی روایت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات عام نہیں ہے، یہ خبر متواتر ہے، اس میں تواتر ہے۔ اب اگر تواتر ہے تو پھر کیا معنی ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہے ہی کوئی نہیں، یہ سرکار کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میدان مفکر اسلام، ہے جی۔ جو عقیدہ صحابہ کا ہو اور خبر متواتر سے ثابت ہو، اس کے بارے میں آج اگر کوئی بندہ یہ بزرگ اٹھ کے کہنا شروع کر دے جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے کہ ہم نبی جیسے، نبی ہم جیسا ہے،
تو آپ اس کو کہیں گے آپ تو شیخ الحدیث ہیں، یہ حدیثیں جب پڑھ رہے تھے تو اس وقت عقل کہیں دانے کھانے گئی ہوئی تھی؟ سوچیں گے نا، اتنی حدیثیں ہیں اور سیاستہ بندہ پڑھانے والا ہو، روزانہ سنتا اور سناتا ہو، جب یہ حدیثیں آئے تو کیا کہتا ہوگا صاحب اپنے شاگردوں کو کہ آنکھیں بند کر لو یہاں پر؟ روزہ رکھنے کے بارے میں ہے نا، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری بدن، ظاہری جسم کے بارے میں ہے، یہ کوئی سرکار کی روحانیت کے بارے میں نہیں ہے، اسپرچویلٹی کے بارے میں نہیں ہے، سرکار کے انر پاورز کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ظاہری جسم جو ہے اس کے بارے میں ہے۔ سرکار اپنے ظاہری بدن کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں تم روزہ رکھتے ہو کمزور ہو جاتے ہو، اور ہم روزے رکھتے ہیں اسی طرح رہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ تم ہمارے جیسے نہیں ہو، ہم تمہارے جیسے نہیں۔ اب یہ عقیدہ پھر قطعی ہوا کہ نہ ہوا؟ بندہ اتنا سارا سوال کر سکتا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، قرآن تو کہتا ہے کہ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں تو صرف تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں، تو آپ کہیں گے پورا قرآن پڑھو نا۔ رب یہ فرما رہا ہے انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ کس معنی میں؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ اس حالت میں مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ بندہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، یار میں پرائم منسٹر ہوں؟ جب بندہ یہ کہہ رہا ہوں میں تمہارے جیسا ہوں تو اس وقت اپنا عہدہ تو نہیں بتاتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا غور کریں۔ بندہ یہ کہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہی تمہارا پیر لگتا ہوں، نہ کہے گا ایک طرف بشر کہہ رہا ہے پیر کہہ رہا ہے، یار یہ دونوں جملے کوئی جڑتے نہیں ہیں۔ بندہ بشر کس وقت کہتا ہے؟ جب بندے کو سوال پیدا ہو، ذہن میں کوئی بات آئے، اس وقت کوئی عاجزی کے طور پر کوئی جملہ یہ کہہ سکتا ہے یار میں بھی تمہاری طرح بندہ ہی ہوں نا۔ استاد نے سبق دیا، ساروں کو یاد نہیں ہوا، ایک بندہ آ کے وہ 4-6 سبق سارے اس نے صفحے یاد کر لیے، اب استاد کے سامنے جب بیٹھنے لگے سارے آنکھیں مال رہے ہیں تو وہ کہتا ہے یار میں بھی تمہاری طرح کا بندہ ہی ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ تم نہیں کر سکے، میں نے کر لیا ہے۔ اسی طرح دیکھنا پڑے گا سرکار کو کیا ہوا، سرکار نے کیوں فرمایا میں بھی بندہ ہوں، اس وقت وجہ سوچنی پڑے گی۔ لیکن اگلا جو جملہ ہے وہ یہ بتاتا ہے میں بھی تمہاری طرح ہوں، پر یوحا الی انما الہکم الہ واحد، بشر تو میں تمہیں اپنی طرح تمہاری طرح کا کہہ رہا ہوں، لیکن دیکھو مجھ پر وحی ہوتی ہے، تو جس پر وحی ہو وہ ہماری طرح کا بشر ہوتا ہے۔ اتنا ساری جواب دے دیں، جس پر وحی ہو وہ اس کی طرح ہوتا ہے، جس پر وحی نہ ہو نہیں ہوتا۔ سیدھی سی بات ہے، ہوتا ہی نہیں ہے اس کی طرح، تو پھر کیوں کہا ہے؟ کہ یہ بھی سوچنا پڑے گا۔ کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب دیکھا کھجوروں کے سائے میں بیٹھ کر صفا اور مروہ پر چڑھ کے مکہ شریف خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھنے والا، جن کے وہ سادے سادے سے کپڑے، جو غریبوں اور مسکینوں کو دیکھ کر پیار آئے کہ نبی پاس میں کپڑے بھی ہم جیسے پہنے ہوئے ہیں، جب وہ انگلی اٹھا دے تو اس کی انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے اور سورج مڑ آئے اور پتھر اس کے اشارے پہ دوڑنے لگیں، اس وقت نبی پاس میں دیکھا کہ یار مجھ میں گیپ بڑا پڑ گیا ہے، میں کھاتا نہیں یہ کھاتے ہیں۔ جب مجھے دیکھتے ہیں اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھاتا ہی نہیں ہے پھر بھی اتنا طاقتور ہے، دوری ہوتی جا رہی ہے، یہ کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائیں۔ اس وقت سرکار فرمایا انما انا بشر مثلکم، ادھر میرے پاس آؤ۔ جب پاس آگے فرمایا یوحا الی انما، اب میرے پاس آگے اور سمجھ گئے ہو نا، تمہیں اب بتاتا ہوں ایکم مثلی، میرے جیسا کون ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بشر مثلکم یہ نعرہ اس لیے لگایا تاکہ بیگانے اپنے ہو جائیں، جب اپنے پاس آئے اس وقت بتایا ایکم مثلی، اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یوحا الی انما الہکم، میرے اوپر وہی ہوتی ہے، اور وہی کیا ہوتی ہے؟ اور تمہیں اپنے جیسا جو بنایا ہے اس لیے بنایا ہے انما الہکم الہ واحد، اور کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ پتہ یہ چلا میں اور تم مثل اس معنی میں ہیں کہ جس طرح تم خدا نہیں ہو میں بھی خدا نہیں ہوں۔ اب یہ عقیدہ جو ہے، یہ عقیدہ اس
قانون کے ذریعے سے جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے مسلمانوں کا عقیدہ قطعی بنا کے نہ بنا, خبر متواتر بنا کے نہ بنا, تو جو خبر متواتر کا منکر ہے اس کی حیثیت پوچھنی پڑے گی کیا ہے. اور دوسری بات, جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی, کہ تم میں کون ہے جو میرے جیسا ہو, اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں. انی ابیت یطعمنی ربی, میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا ہے. ویسقین, اور وہ مجھے پلاتا ہے. یہاں والی بغداد شاہ جیلان فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک کھاتا نہیں ہوں جب تک میرا رب مجھے اپنی قسمیں دے کر نہ کھلائے, اس وقت تک پیتا نہیں ہوں جب تک اپنی قسمیں دے کر نہ پلائے. یہ پتہ چلا کہ یہ فیضان جو والی بغداد شاہ جیلان کو اس میدان میں ملا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اور کسی بندے کو یہ فیضان ملا ہے کہ جس نے کھایا رب کے حکم سے ہو, جس نے پیا رب کے حکم سے ہو. اب والی بغداد شاہ جیلان یہاں ایک اور پردہ اٹھانا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ کھانا اور پینا, جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں, جو نہیں کرتے وہ بھی کھاتے ہیں. کھاتے مومن بھی ہیں, کھاتے کافر بھی ہیں, پیتے مومن بھی ہیں, پیتے کافر بھی ہیں. یعنی کھانا اور پینا ایک ضرورت کی چیز ہے. کوئی ایمان کی وجہ سے نہیں کھاتا, اسلام کی وجہ سے نہیں کھاتا, کوئی اسلام کی وجہ سے نہیں پیتا, کوئی اسلام اور کفر کی وجہ سے کھانا پینا, کھانا شروع کرنا یہ چھوڑنا نہیں کرتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک مجبوری ہے, انسانی حاجت ہے, کھانا پڑتا ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں نارمل لوگوں کا کھانے اور پینے کے بارے میں ریٹ ہے کہ مجبوری ہو تو کھا لیتے ہیں اور پیٹ سیر ہو جائے تو چھوڑ دیتے ہیں. یار اگر میں ایک نارمل معاملے میں جو ہر انسان ہی کھاتا ہے, اس کی ضرورت کی چیز ہے, اگر ایک ضرورت کی چیز جو ہر بندہ کرتا ہے وہ بھی رب کے پوچھے بغیر نہیں کرتا, تو دین کے بارے میں سوچو جو ہے ہی رب سے پوچھنے والی چیز. اگر میرا رب کھانے اور پینے کے بارے میں مجھے ہدایت دے رہا ہے, میری رہنمائی فرما رہا ہے, میری دستگیری فرما رہا ہے کہ کھاؤں تو رب کے حکم سے, پیوں تو رب کے حکم سے, پھر میری نمازوں اور میرے عقیدوں کے بارے میں سوچ لو کہ اس میں کتنی روشنی ہوگی جو خدا کی مرضی کے بغیر ہے ہی نہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ایک سلسلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا فیضان ہے. اگلی بات کرتا ہوں اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو, ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں اور اس کی ضمن میں فیضان معجزہ کرامت کے طور پر بیان کرتا ہوں, پھر بات ختم کرتا ہوں. وہ لمبی بات نہیں کرتا, مجھے پتا ہے ساتھیوں نے جانا ہے, کام کاج بھی کرنا ہے, اور پھر بالخصوص غازی الطاف حسین صاحب قادری ان کے خاندان کے لوگ بھی آج ان کے ایصال ثواب کی نیت سے آئے ہوئے ہیں. اور ہم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ جمعراتیں جب تک 40واں ہوتا ہے انشاءاللہ ہر جمعرات جو ہے اس میں غازی الطاف حسین صاحب قادری ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے گی انشاءاللہ عزیز. تو ایک بات پیش کرنے لگا ہوں, یہ قلائد الجواہر, اس کی صفحہ نمبر ہے 243. یہ وہ کتاب ہے جو والی بغداد شاہ جیلان کی سیرت پر لکھی گئی ہے, کرامات پر لکھی گئی ہے. اور اس کی مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ قلائد الجواہر کی مزے کی بات یہ ہے کہ قلائد الجواہر یہ اسی طرز پر لکھی گئی ہے جس طرز پر حدیثیں لکھی جاتی ہیں. کہ صاحب قلائد الجواہر امام شتنوفی سے لے کر حضرت والی بغداد شاہ جیلان تک وہ پورا سلسلہ لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے بیان کیا اس شیخ نے, اس سے بیان کیا اس شیخ نے, اور ان کا سن وفات صاحب کتاب نے ہر راوی کا سن وفات ساتھ لکھا ہے, اور اس کا علاقہ ساتھ لکھا ہے, اور اس کا تصوف کے اندر مقام لکھا ہے. اور وہ ساری بات, یعنی ایک بات اگر حضرت والی بغداد شاہ جیلان کی کرامت ایک لائن میں بیان کی ہے نا, تو 15 لائنوں میں وہ پورا شجرہ بیان کیا ہے کہ یہ روایت مجھ تک پہنچی کیسے ہے. اس لیے بڑی مضبوط قسم کی کتاب ہے قلائد الجواہر. اس کے اندر اب یہ دوسری بات لکھتے ہیں صفحہ نمبر 243 پر, بڑی خوبصورت. والی بغداد شاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ درس ارشاد فرما رہے ہیں, اور غوث پاک کی جس وقت میں نے سوان حیات پڑھی ہے اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ مجھے اس وقت کہنے کا دل کر رہا ہے
کہ والی بغداد جب تشریف لائے نا بغداد شریف کے اندر، اور جہاں آپ نے اپنا درس شروع فرمایا، تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا تھا، اپنا جو واز شروع کیا تھا، وہ اپنا مدرسہ تھا نہیں، آپ کو دیا گیا کہ آپ یہاں پر درس شروع کریں، واز شروع کریں۔ آپ نے واز شروع کیا تو آپ کے ارشادات کی وجہ سے دنیا اتنی اکٹھی ہو گئی کہ جن کا مدرسہ تھا انہوں نے کہا والی بغداد یہ اب آپ کا مدرسہ ہمارا نہیں ہے، اس کو اب بڑا کریں۔ غوث پاک علی جناب نے ارشاد فرمایا کہ وہ مدرسہ بڑا کرنا ہے، اس کو بڑا کرو۔ تو وہ پرانا مدرسہ گرایا گیا، اس کو جب بڑا کیا گیا، غالباً یہ اس دور کی بات ہے جب آپ کے مدرسے کی بلڈنگ جو ہے وہ شہید کی گئی اور دوبارہ تعمیر کی جا رہی ہے، اور جگہ اتنی نہیں ہے کہ لوگ اس مدرسے کے اندر بیٹھ سکیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ایک بات جو ہے میں پیش کروں کہ مدرسہ بن رہا ہے، والی بغداد نے فرمایا اس کی مدد کرو، سارے لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالو۔ لوگوں نے مدد کرنا شروع کی۔ آپ کی ایک مریدہ تھیں حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کی، ان کی شادی ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا مہر کیا رکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا مہر یہ ہوگا کہ میرا خاوند اگر والی بغداد شہنشاہ جیلان کے مدرسے میں اتنے روز کام کرے تو میرا مہر ادا ہو جائے گا۔ اس کا جو خاوند تھا وہ کام کاج جانتا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کی مریدہ فرمانے لگی کہ میرے خاوند کا مجھے جو اس نے مہر دینا وہ یہ ہے کہ والی بغداد شہنشاہ جیلان کے مدرسے میں کام کرے اور جو تنخواہ ملتی ہے وہ معاف کرے تو میرا مہر ادا ہو جائے گا۔ والی بغداد شہنشاہ جیلان، آپ ان کی بھی شفقتیں دیکھیں، آپ اس سے کام کرتے، شام کے وقت جب تنخواہ دینے کا وقت آتا تو وہ کہتا حضرت یہ تنخواہ جو ہے مجھے مل گئی ہے، یہ میرا مہر ہے، میں دینے لگا ہوں۔ آپ اس سے وہ لیتے رہے پیسے، اس کو تنخواہ نہیں دیتے رہے، لیکن جس وقت 10 دن گزرے جو اس نے پابندی لگائی تھی، اس کے بعد والی بغداد شہنشاہ جیلان نے کہا وہ تیرا جو تھا نا مہر دینا مدرسے کو، وہ ہم نے لے لیا اور یہ تجھے دے دیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کو عطا بھی فرمایا۔ غوث پاک علی جناب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان سادات کرام۔ یہ سادات کا پرانا طریقہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب جیل میں تھے، اس وقت کسی بندے نے، شاعر نے، فرزدق نے اہل بیت کی شان بیان کی، سرکار کی نعتیں پڑھی، اولاد رسول کے گیت گائے، تو آپ نے 12,000 درہم نذرانہ اس کو بھیجا۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا ولد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ جو نذرانہ پیش کیا ہے یہ اس لیے نہیں، جو نعتیں پڑھی ہیں اس لیے نہیں پڑھی کہ مجھے آپ جیل سے نذرانے بھیجیں، میں نے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے، آپ یہ واپس رکھے، میں نہیں لیتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو سادات ایک دفعہ چیز دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، یہ لے لو۔ اب والی بغداد شہنشاہ جیلان نے دیکھا یہ بندہ غریب ہے، یہ غریب ہے، بیوی کے کہنے کی وجہ سے مہر تو ادا کر رہا ہے پر میں بھی تو غوث پاک ہوں، آپ نے بھی اس کو عطا فرمایا۔ میلاد شریف کے موقع پر میری ڈیوٹی لگی علماء کی خدمت کرنا، تو کچھ علماء کی خدمت کی، تو کسی جماعت کے لوگ آئے، انہوں نے وہ لیٹر پر لکھ کر واپس بھیجا کہ ہمیں اپنی جماعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ ہم کوئی خدمت وصول کریں۔ تو میں نے دوسری طرف لکھ کر بھیجا، میں نے کہا یہ سید السادات قبلہ عالم کا نذرانہ ہے، اور سید جو ہوتا ہے جب وہ کوئی چیز دے دیتا ہے واپس نہیں لیتا۔ فقر اسلام کی بارگاہ میں کوئی بندہ آئے تو خالی جائے تو پھر یہ مزے کی بات تو نہیں ہے جی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس وقت وہ مدرسے کے بننے کا وقت ہے نا، اس وقت غالباً یہ معاملہ پیش آیا۔ والی بغداد شہنشاہ جیلان کھلی فضا میں بیٹھے ہوئے در سے ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش شروع ہوئی تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہیں فرمائیں اور نگاہ فرما کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا کریم تیرے لیے بندے اکٹھے کیے تھے نا، اور یہ بات سمجھ میں آئی؟ مولا کریم یہ بندے تیرے لیے اکٹھے کیے تھے، بارش کر کے ان کو تو منتشر فرما رہا ہے، مولا کریم بارش کو ختم فرما، اور کم از کم جہاں میرا درس ہے وہاں پر کوئی بارش نہ ہو، میں تیری باتیں کر رہا ہوں، اور اس وقت بڑا ذوق کا وقت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مولا کریم میری مجلس پر بارش نہ ہو۔ راوی کہتا ہے کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے دیکھا کہ آپ کی مجلس کے اوپر جو بادلوں کا ٹکڑا ہے، جس طرح سرکل کٹتا ہے نا اور کٹ کر خالی ہو جاتا ہے، بالکل ایک دائرہ رہ گیا اور اس کے اندر کوئی بارش نہیں، ہمارے گردا گرد بارش ہو رہی ہے۔ اس کا منظر بخاری شریف کے اندر ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں 2-3 منٹوں میں بات پیش کرتا ہوں۔ راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے بارے میں کسی تابعی نے کسی دوسرے صحابی سے پوچھا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی نبی پاک سے کوئی حدیث روایت کی ہے؟ ان کا انس بن مالک رضی اللہ وہ بندہ ہے جن نے 10 سال نبی پاک کی سروس کی ہے، سرکار کی خدمت کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہے۔ وہ کہا سرکار کی گلی سے گزر جائے تو صحابی بن جائے، اور کائنات کے رازوں کا محرم ہو جائے تو جس نے 10 سال نبی پاک کی مجلس اور خدمت کی ہو، اس کے علم حدیث کے بارے میں تمہارا کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں روایت کی ہے؟ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، سرکار کی 10 سال خدمت کرنے والے صحابی۔ وہ کہتے ہیں کہ بات لمبی ہے، مختصر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر کافی دن بارش نہیں ہوئی، نبی پاک علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، یخطب فی یوم جمعۃ فقام اعرابی فقال یا رسول اللہ ہلک المال وجاء العیال فادعوا اللہ لنا، کہ یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، ہمارے مال ہلاک ہو گئے، ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، یا رسول اللہ دعا فرمائے بارش ہو۔ یہ خطبے کے دوران انہوں نے کہنا شروع کر دیا، دروازے سے آئے، آگے سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، انہوں نے اپنی بات یا رسول اللہ گل سنے ماڑی گل سنے آئے ہلاک ہوئی گئے ہیں، یا رسول اللہ کو دعا فرماؤ۔ اس طرح کے درویش دیکھیں کئی دفعہ۔ اب وہ جناب جب سرکار نے یہ بات اپنے اس اعرابی صحابی سے سنی، اس وقت فرفع یدیہ، اب اور ثبوت چاہیے، کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے کا ثبوت لاؤ۔ یار کسی سے مانگو تو ہاتھ آگے کرتے ہو، اللہ سے مانگو تو ہاتھ آگے نہ کرو، اتنی بڑی تمہاری ذات ہے؟ سرکار نے فرفع یدیہ، سرکار نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے۔ وما نرى في السماء قزعة، کہتے ہیں کہ بادل کا کوئی ٹکڑا بھی آسمان پر نہیں تھا۔ اب یہ صحابی بیان کر رہا ہے، حضرت انس بن مالک بیان کر رہے ہیں، جب اس صحابی نے دعا کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیں، بارش نہیں ہو رہی، سرکار نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب صحابی کہتا ہے جب سرکار کے ہاتھ اٹھے اس وقت کی بات ہے کہ آسمان پر کسی قسم کا کوئی بادل، کوئی کلاؤڈ، کوئی نشان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فوالذی نفسی بیدہ ما وضعہما حتی صار السحاب امثال الجبال، کہتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ابھی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ ایسے منہ پر پھیرے نہیں تھے کہ بادل اس طرح آئے جس طرح پہاڑ آتے ہیں، بادل اس طرح آئے جس طرح پہاڑ گرج کے آتے ہیں۔ ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته، پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام ابھی اپنے منبر سے اترے نہیں تھے تو بارش کے پانی کے قطرے نبی پاک علیہ السلام کی ریش مبارک میں آ رہے تھے، بخاری شریف ہے۔ بادل کا کوئی نشان آسمان پر نہیں تھا، سرکار نے ہاتھ بلند کیے اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے تو بادل پہاڑوں کی طرح آئے اور منبر سے نہیں اترے تھے کہ بارش اتنی ہوئی کہ سرکار کے ریش مبارک پر بارش گر رہی تھی۔ مطلب کیا ہے؟ سرکار تو مسجد کے اندر تھے تو بارش مسجد کے اندر کیسے آئی؟ کہ اتنی بارش ہوئی کہ چھت چونے لگی، چھت میں سے پانی آنا، اتنی بارش ہوئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ سرکار کے اوپر گری اور اس سے نبی پاک علیہ السلام کی جو ریش مبارک ہے اس میں پانی آ گیا، اور اس میں وہ جو ہے آسمان کا جو بادل ہے وہ سرکار کی ریش مبارک کو چومنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اور بڑے مزے کی بات ہے، دارمی کے اندر یہاں لکھی ہے یہ حدیث، مشکوٰۃ شریف نے لکھی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کے بعد کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا ام المومنین بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں، کوئی ہیلا وسیلہ کریں، کوئی سلسلہ بنائیں، یہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ اس موقع پہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے جاتے وقت بارش نہ ہو تو نماز استسقاء اس کا طریقہ بتا گئے ہیں۔ ہم یہ سوال کریں گے وہ تابعین تھے یا صحابہ تھے، انہوں نے نماز استسقاء پڑھنے کے مقابلے میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضری کیوں ضروری سمجھی؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ نمازیں جیسی بھی وہ ہماری ہیں نا، دعائیں بھی ہماری ہیں نا، لیکن اگر حضرت عائشہ صدیقہ جو ام المومنین ہیں، سرکار کی زوجہ پاک ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو فیضان مختلف قسم کا ہوگا۔ ان کے پاس جب گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ فقیہ ہیں، وہ عالمہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک علاج تو حضرت عمر فاروق نے کیا ہوا ہے، دوسرا مجھے کرنا چاہیے۔
ایک علاج جب فاروق اعظم کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا آؤ سرکار کی اہل بیت کے پاس چلیں، جا کے اہل بیت سے دعا کرائی۔ انہوں نے کہا اب میں کیا کروں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ ام المومنین تو ہمیشہ نہیں تمہارے سامنے رہیں گی کہ جس سے تم دعا کرا سکو، تمہیں کیا طریقہ بتاؤں؟ آپ نے دارمی شریف کہتی ہے کہ حضرت ام المومنین نے ارشاد فرمایا ایسا کرو جو نبی پاک علیہ السلام کا حجرہ شریف ہے اس کا جو طرف ہے آسمان کی وہ کھول لو، آسمان اور قبر میں جو حجرے کا پردہ ہے نا وہ ہٹا دو تاکہ آسمان خود دیکھے قبر شریف کو، تو جب دیکھے گا نا تو خود جب قبر کی جدائی کو محسوس کرے گا رو پڑے گا، روئے گا تو بارش ہوگی۔ یہ بات جو جملے اب کہے ہیں یہ صاحب مظاہر حق جو دیوبندی لوگوں کے بزرگ ہیں انہوں نے اپنی مظاہر حق کے اندر یہ حدیث لکھنے کے بعد تشریح میں یہ جملے کہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کیوں ایسا فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ایسا کہا تاکہ جس وقت قبر اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ باقی نہ رہے، تو جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ ان پر زمین اور آسمان نہیں روئے، تو کہا کوئی ایسا تو ہے نا جس پر زمین اور آسمان روتا ہے، تو وہ کس پر روتا ہے؟ کہ سرکار کے لیے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ پردے ہٹاؤ۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ پردہ ہٹاؤ، تو آپ فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ جس وقت پردہ ہٹایا گیا جیسے ہی پردہ ہٹا تو آسمان سے بارش نازل ہوئی، اتنی نازل ہوئی، اتنا سبزہ اس کی وجہ سے لگا کہ ہم لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ ہفتہ ہی بارش والا ہے۔ اب یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے ابھی ہاتھ واپس منہ پر نہیں پھیرے تھے تو بارش ہوئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ مسجد کے اندر بارش آئی۔ اب بارش لگی رہی پورا ہفتہ بارش ہو گئی۔ راوی کہتا ہے جب اگلا جمعہ آیا تو وہی اعرابی پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ تہدم البناء وغرق المال فادع اللہ لنا۔ ان کا کہ پہلے بارش نہیں ہوتی تھی تو مال مر رہے تھے، اب بارش ہو رہی ہے تو مال مر رہے ہیں۔ پہلے گھر تو سلامت تھے نا، اب بارش کی وجہ سے گھر بھی تباہ ہو رہے ہیں، دعا فرمائیے۔ مٹی کے گھر ہیں، گر رہے ہیں۔ اور قبلہ عالم حضرت پیر سید ولایت علی شاہ صاحب گیلانی درکالی شریف کے پاس کی ایک بات ہے، آپ وہاں گئے تو کسی مائی نے کہا کہ حضور دعا فرماؤ بارش نہیں ہو رہی۔ آپ فرمایا یہ میرے کپڑے ان کو دھو نا، انشاءاللہ رب بارش دے دے گا۔ وہ مائی صاحبہ نے جب کپڑے دھونا شروع کیے بارش نازل ہو گئی، تو آپ نے وہاں پر اس علاقے کے اندر ہفتہ بھر وہاں پر قیام فرمایا۔ تو وہ جب بارش نہ ختم ہو تو وہی مائی پھر ہفتے کے بعد حضرت قبلہ عالم کو عرض کرنے لگی کہ پیرو آپ نے دعا کیا بارش اب رک ہی نہیں رہی، تو دعا کریں کہ بارش رکے تو صحیح۔ آپ نے اس وقت ہاتھ اٹھا کے فرمایا کہ رب نے جس کے کہنے سے بارش شروع کی تھی وہ کہے گا تو روکے گا نا۔ آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا وہ کہے گا تو روکے گا نا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عرض کیا مولا کریم بارش یہ ساتھی اب راضی ہو گئے تو بارش کو ختم فرما، تو اسی دن بارش رکی۔ اب یہاں پر وہ اعرابی آ کر سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ بارش اتنی ہوئی ہے کہ اب اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، دعا فرمائے بارش نہ ہو۔ یہی بات جمعے میں فرمائی۔ وہ کہتے ہیں فارفع یدہ، نبی نے پھر اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا، ہاتھوں کو بلند فرما کے کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، مولا کریم ہمارے گردا گرد بارش فرما، ہم پر نہ فرما۔ جب یہ فرمایا تو کہتے ہیں کہ فما یشیر بیدہ الی ناحیۃ من الصحاب الا انفرجت وصارت المدینۃ مثل الجوبہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے ایسے اشارہ فرمایا مولا کریم اللہم حوالینا ولا علینا، مولا کریم ہمارے گردا گرد بارش فرما، ہم پر نہ فرما۔ تو صحابی کہتے ہیں جہاں جہاں نبی پاک کی انگلی پھرتی گئی وہاں سے بادل کٹتے گئے، اور مدینہ شریف ایسے نظر آنے لگا جیسے پیالہ ہوتا ہے، یعنی گردا گرد بادل ہیں، مدینے کے اوپر کوئی بادل نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا سرکار نے دعا کی تو بارش برسی، سرکار نے دعا کی تو بارش تھم گئی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اپنی مرضی سے بارش کو کہہ رہے ہیں تو بارش ہو رہی ہے، آتی ہوئی بارش کو کہہ رہے ہیں تو تھم رہی ہے۔ ادھر ان کا صاحبزادہ غوث پاک بغداد میں بیٹھ کر کہتا ہے مولا کریم ہم پر بارش نہ برسا۔ ادھر سرکار کہیں
تو سرکار کی عرض پر رب بارش برسائے بھی اور بارش تھمائے بھی. ادھر والی بغداد شہنشاہ جیلان عرض کریں سر جیسے ہی غوث پاک کی یہ چٹھی اور یہ درخواست رب کی بارگاہ میں پہنچے تو بارش تھم جائے. یہ فیضان پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اسی سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے اور آپ خدمت میں عرض کریں گے کہ والی بغداد شہنشاہ جیلان نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کل ولی لہو قدم و انی علی قدم نبی بدر الکمالی، کہ میں نبی کے قدم پر ہوں. اس کا ثبوت آپ کو پیش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اکثر حصہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان نے کرامات کے ذریعے سے دکھا کر یہ ثابت کیا کہ وہ انی علی قدم النبی بدر الکمالی، کہ میں نے جو دعویٰ کیا اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے آپ لوگوں نے دیکھے ہیں وہ سرکار کے فیضان اور سرکار کی عطا سے میں تمہیں کرامت کے طور پر دکھا رہا ہوں. کیونکہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ ہر نبی کا امتی وہی معجزہ جو نبی معجزے کے طور پر دکھاتا ہے اس امت کے ولی بطور کرامت کے دکھا سکتے ہیں. تو والی بغداد شہنشاہ جیلان نے اس بات کو حق اور سچ کر کے واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور کامل غلامی عطا فرمائے اور آپ کا ساتھ ہمیں دنیا میں بھی اور قبر قیامت میں بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.